قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل عالم للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کے مسائل. سحری کھانا سنت اور باعث برکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سے روزہ رکھنے میں قوت بھی رہتی ہے. اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، بھلے پانی ہی پی لے تب بھی کافی ہے. لیکن اگر کسی نے نہار منہی روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے. سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ اس حوالے سے بہت سے لوگ لا علمی کا شکار ہیں، یعنی جہالت کا شکار ہیں، اور اسی لا علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ زندگی بھر غلطی میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست اور ٹھیک ہی نہیں ہوتے. ظاہر ہے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا رہے لیکن اس کی اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے میں اس کے یہ روزے شریعت کی نگاہ میں درست اور ٹھیک نہ ہو. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اہم مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے، جانکاری حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو سکے. آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ ہو سکے. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے، کہ جب تک رات ہے تو سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو قرآن و سنت اور دیگر شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سحری اور افطار سے متعلق فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 187. ترجمہ: اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو. اس آیت میں اللہ نے رات کو سیاہ دھاگے جبکہ صبح صادق کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا رات ہی کو درست ہے اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں. اس آیت سے سحری کا آخری وقت بخوبی اور اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے، اور اس سے یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے نہ کہ اذان کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اذان بھلے نہ ہوئی ہو لیکن صبح صادق ہو چکی ہو تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کا آخری وقت حتی یتبین لکم الخیط الابیض اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما لیا، اور اس میں افراد و تفرید کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتی یتبین کا لفظ بنا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو.
بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے، یعنی یقین ہونا ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، یعنی روزے کو توڑنے والا ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ اکرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے۔ یہ اسی پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئی۔ نمبر 2، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، جبکہ سفید دھاگے سے مراد دین کی روشنی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبد اللہ بن ادریس عن حسین عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت بسادتي إقالا أبيض وإقالا أسودا أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیاہ دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دین ہے۔ حدثني محمد بن سهل التميمي وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا ابو غسان حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار۔ اس آیت اور احادیث سے بات بخوبی اور اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ سحری بند کرنے کا صحیح وقت رات کو ہے، نہ کہ دین کو۔ نمبر 4، اس آیت کو امت کے جمہور اہل علم نے ایک متفقہ اصول قرار دیا ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ سحری بند کرنے کا تعلق رات سے ہے، نہ کہ دین سے، اور صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے۔ یہی چاروں ائمہ کرام اور دیگر فقہاء اعظام کا مذہب ہے۔ حاشیہ ابن القیم اللہ سنن ابی داؤد۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز قرار دی گئی ہیں۔ اس آیت میں جب اللہ نے روزے کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی ہے تو گویا کھانے پینے کی اجازت بھی رات ہی کو ہے۔ جیسا کہ دین کو ہم بستری کی اجازت نہیں دی، اسی طرح کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ رات صبح صادق تک ہی ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد تو دن شروع ہو جاتا ہے۔
نمبر 6، روزہ در حقیقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے امور سے بچنے کا نام ہے، اس لیے صبح صادق ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ کھاتا پیتا ہے تو در حقیقت دین ہی کو کھاتا پیتا ہے، حالانکہ دین روزے کے لیے ہے نہ کہ کھانے پینے کے لیے، تو گویا کہ روزے کی حقیقت اور تعریف اس میں نہیں پائی گئی تو یہ روزہ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 7، شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد باقر عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، صبح صادق کے بعد اگر 1 منٹ بھی مزید کھا لیا تو روزہ فاسد ہے۔ فتاوی عثمانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188۔ اذان کے دوران سحری بند کرنے سے متعلق ایک حدیث اور اس کی صحیح تعبیر۔ جہاں تک سنن ابی داؤد کی اس حدیث کا تعلق ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو موجودہ دور میں اس حدیث کو لے کر بعض حضرات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فجر کی اذان کے دوران بھی سحری بند کی جا سکتی ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث شریف کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جو قرآن و سنت کے واضح اصول اور دیگر دلائل کے خلاف ہو یا ان کے مابین باہمی ٹکراؤ کی صورت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ یہ ہرگز درست اور ٹھیک نہیں، اور نہ ہی یہ شریعت کا تقاضا ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ اس حدیث میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس حدیث کا تعلق سحری بند کرنے کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس سے سحری ہی مراد لینا کسی طرح درست نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمہور اہل علم نے اس حدیث سے یہ معنی مراد لیا ہی نہیں کہ صبح صادق کے بعد اذان کے دوران یا اس کے بعد بھی سحری بند کی جا سکتی ہے، بلکہ اہل علم نے اس حدیث کے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں تاکہ اس حدیث شریف کا قرآن کے واضح اصول اور دیگر احادیث سے باہمی ٹکراؤ بھی پیدا نہ ہو اور حدیث کا صحیح مطلب بھی واضح ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی اذان ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اذان کی وجہ سے عام کھانا پینا چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، بلکہ وہ اس دوران بھی کھا پی سکتا ہے، گویا کہ یہ حدیث عام اذان سے متعلق ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس حدیث کا تعلق سحری کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں امام بیہقی رحمہ اللہ جمہور اہل علم کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا تعلق اس اذان کے ساتھ ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی گئی ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 اذانیں دینے کا رواج رہا، ایک صبح صادق سے پہلے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور دوسری صبح صادق کے بعد جو کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے، جس کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اور جب صبح صادق سے پہلے بھی ایک اذان دی جانے کا رواج تھا تو ایسی صورتحال میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا صحیح وقت واضح فرمایا تاکہ لوگ کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ ان بلالا یؤذن بلیل فَقُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1094، کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ ہو جائے، کیونکہ وہ فجر کے بعد اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے کہ تمہیں بلال کی اذان اور صبح کاذب کہیں غلطی میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ صبح صادق سے کچھ لمحات پہلے ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے جو عمودی یعنی ایک کھمبے کی شکل میں ہوتی ہے، جس سے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے، لیکن چند ہی لمحوں اور منٹ کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی جاتی تھی کہ جب یہ اذان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو
تو تم اس کو نہ رکھو بلکہ اپنی حاجت پوری کر لیا کرو، کیونکہ ابھی تک صبح ہوئی ہی نہیں۔ یہ مطلب مراد لینے کے بعد حدیث کا صحیح مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں باہمی ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا یعنی دیری کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس سے بعد حضرات کو یہ شبہ ہوا ہے کہ صبح صادق کے بعد اور اذان کے ساتھ بھی سحری بند کر سکتے ہیں، اور دلیل میں یہ حدیث شریف بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ عرض یہ ہے کہ بات درست ہے کہ احادیث کی روح سے سحری میں تاخیر کرنا، دیری کرنا افضل ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ سحری میں اتنی تاخیر کی جائے کہ صبح صادق ہی طلوع ہو جائے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ تاخیر سے سحری کرنے کا یہ مطلب قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں کہ صبح صادق کے بعد بھی کھایا پیا جائے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کے برعکس یہی معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے، اس لیے سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔ جب تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے تو ظاہر ہے کہ تاخیر کی کوئی حد بھی تو ہوگی، کیونکہ اگر تاخیر کی کوئی حد مقرر نہ ہو تو پھر ایک آدمی صبح سورج نکلنے کے بعد کھا پی کر یہ کہہ سکتا ہے کہ سحری میں تاخیر افضل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بات کو کون تسلیم کر سکتا ہے؟ اس لیے اس تاخیر کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد یہی ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور یہ حد قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے، جیسا کہ تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ احادیث سے جو یہ بات ثابت ہے کہ تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے، اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ صبح صادق سے 2.5-3 گھنٹے پہلے یا آدھی رات ہی کو سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور زیادہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے قریب سحری کرے، اور جب رات ختم ہونے لگے تو صبح صادق سے پہلے سحری بند کر لے۔ جب صبح صادق طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے اور رات ختم ہونے لگتی ہے تو رات ختم ہونے سے پہلے سحری بند کر لینی ضروری ہے، کیونکہ سحری کا وقت رات کو ہے نہ کہ صبح کو۔ اس لیے جو لوگ صبح صادق کا وقت داخل ہو جانے کے بعد بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کا روزہ ہرگز درست نہیں ہے۔ بعض حضرات فجر کی اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم ہو نہ جائے اس وقت تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کھلی غلطی ہے، کیونکہ اذان صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ اذان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں وہ در حقیقت رات کے بجائے صبح کو سحری بند کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اوپر تفصیل سے معلوم ہو چکا کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے نہ کہ دن کو۔ اس لیے ایسے حضرات کا روزہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سحری بند کرنے میں اصل اعتبار اذان کا نہیں بلکہ صبح صادق کا ہے، کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے اس کے بعد کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہی نہیں، اگرچہ اذان نہیں ہوئی ہو، کیونکہ اذان تو صبح صادق کے بعد ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض مساجد میں صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی اذان دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی اصل اعتبار صبح صادق ہی کا ہوگا کہ اگرچہ اذان ہو چکی ہو لیکن چونکہ صبح صادق طلوع نہیں ہوا ہوتا، اس لیے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک سحری کھانا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے روزہ بند کر لیا جائے تاکہ احتیاط رہے۔ اب آئیے ہم جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے والے کے بارے میں ایک حکم بیان کر دیتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھنا درست ہے۔ اگر کسی شخص کو سحری کے وقت غسل کرنے کی حاجت اور ضرورت ہو تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ غسل کر کے سحری کر لے، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو، وقت نہ ہو تو منہ ہاتھ دھو کر سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لے، اگرچہ یہ غسل صبح صادق ہو جانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں سحری اور افطاری سے متعلق کچھ نہایت ہی قیمتی اور اہم مشورے رکھتے ہیں۔ تو نمبر 1، بہترین صورت یہ ہے کہ سحری اور افطار کے اوقات سے متعلق اپنے شہر کا کوئی مستند معیاری نقشہ اپنے پاس رکھا جائے
پھر اسی نقشے کا اعتبار کرتے ہوئے سحری اور افطار کا اہتمام کیا جائے کہ نقشے میں جو صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے روزہ بند کر لیا جائے، اور جو مغرب کا وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے ہرگز افطاری نہ کی جائے۔ ان باتوں پر عمل کر کے غلطی سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات معلوم کرنے کے لیے اپنے شہر کے کسی معتبر نقشے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے جس میں سحری اور افطار کے اوقات لکھ دیے گئے ہوں۔ نمبر 2، بعض مساجد کی گھڑیاں اپنے ملک کے معیاری وقت کے مطابق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے متعدد خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے مساجد کی گھڑیاں ملک کے معیاری وقت کے مطابق رکھنی چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی گھڑیاں اپنے ملک کے معیاری وقت کے مطابق کر لیں، کیونکہ نقشے اسی معیاری وقت کے مطابق ہی بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں صبح صادق شروع ہونے سے تقریباً 5 منٹ پہلے سائرن وغیرہ کے ذریعے اطلاع دینے کی صورت اختیار کی جائے یا اعلان کر دیا جائے اور عوام کو مطلع کیا جائے کہ سحری بند ہونے سے 5 منٹ پہلے سائرن وغیرہ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ اس طرح جب سائرن وغیرہ کا اہتمام ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سحری 5 منٹ کے اندر بند کر لینی ہے۔ اس سے عوام کے روزے محفوظ ہو سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔